آغاز میں خبر یہ کہ نیو جرسی کے اٹارنی جنرل کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ میٹ پلیٹکن کے مطابق پیدائشی شہریت کے حق کو عدالت میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہا، پہلے آپ وہ دیکھیے۔ New Jersey is leading a group of 18 states, the District of Columbia and the city of San Francisco, in filing a suit to block President Trump's executive order eliminating birthright citizenship for many Americans. The executive order renders many children born on American soil without citizenship, creating for the first time a class of American-born children whose health and well-being are threatened by their own government. اسی سب پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہاں زیب، بتائیے گا میٹ پلیٹکن اکیلے ہیں یا باقی لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں کچھ اور ایگزیکٹو آرڈرز کو چیلنج کرنے کی؟ جی دیکھیے، میٹ پلیٹکن کے علاوہ ایریزونا کے اٹارنی جنرل ہیں، وہ بھی اس وقت ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی ہیں اور انہوں نے بھی صدر ٹرمپ کا جو حکم نامہ ہے برتھ رائٹ سٹیزن شپ کے حوالے سے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اٹارنی جنرل نیو جرسی نے یہ بھی کہا تھا کہ صدر کو بادشاہت کی طرز ملک چلانے کی اجازت نہیں دے سکتے، پیدائشی شہریت کا حق اس ملک کے بانیوں نے دیا تھا اور امریکہ کا آئین امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو شہریت کا حق دیتا ہے۔ آپ کو بتا دوں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سیاسی لڑائی نہیں بلکہ قانون کی بالادستی کی لڑائی ہے۔ ابھی اس وقت اٹارنی جنرل نے ایریزونا کی وہ بھی پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کئی دوسری ریاستیں جو ہیں ان کے اٹارنی جنرل عدالت سے جو ہے یہ کیس دائر کر رہے ہیں، صدر ٹرمپ کے حکم ناموں کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ آج نیشنل کیتھیڈرل واشنگٹن ڈی سی کے اندر ایک دعائیہ تقریب ہوئی تھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اور ٹرمپ وہاں بیٹھے رہے، دعائیہ تقریب میں شرکت کی، اور جب وہاں کے بشپ آئیں دعا کرنے کے لیے تو انہوں نے دعا کے بعد ٹرمپ کو یہ کہا کہ وہ برتھ رائٹ سٹیزن شپ نہ ختم کرے، یہ لوگوں کا پیدائشی حق ہے۔ انہوں نے گیز اینڈ لیسبینز کے حوالے سے بھی بات کی اور انہوں نے جو دیگر معاملات ہیں جو انلیگل امیگرینٹس کو نکالنے کی بات ہے اس پر بھی بات کی، جس پر ٹرمپ کو دیکھا جا سکتا تھا ویڈیو میں کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو جو ہے وہ کنکھا مارا جب بشپ بات چیت کر رہی تھی، اور جب وہ باہر جا رہے تھے دعائیہ تقریب سے تو صحافیوں نے ٹرمپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ دعائیہ تقریب کیسی لگی، تو ٹرمپ نے کہا مجھے کوئی اس میں زیادہ اچھی باتیں سننے کو نہیں ملی، بڑے ناراض نظر آئے نیشنل کیتھیڈرل سے کرتے وقت۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ مارکو روبیو نے جو کہ نئے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ میں اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا، وہ وہاں پر گئے، ان کا وہاں پر والہانہ استقبال کیا گیا اور مختصر انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ میرے والدین نے بھی جو ہے امیگرینٹس تھے، کیوبا سے یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر جو ہے میں اپنا عہدے کا چارج سنبھال رہا ہوں اور میرا سب سے جو مین مقصد ہے وہ ہے امریکی مفادات کو سر فہرست رکھنا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پوری دنیا کے اندر جو ہے امن بھی قائم کریں گے۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایز اے نیو پریزیڈنٹ آف یو ایس اے اپنی پہلی باقاعدہ پریس کانفرنس آج شام 4 بجے واشنگٹن ڈی سی کے وقت کے مطابق کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا جہاں سے بنیادی طور پر جو تارکین وطن کا معاملہ ہے اس کو لے کر کیا مطلب پہلے دن ٹرمپ کا کیسا رہا، لوگوں کی رائے کیسی ہے، کیا جو انہوں نے سوچا تھا، جو ٹرمپ کے وعدے تھے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں پہلے دن سے ہی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، جو ٹرمپ نے وعدے کیے تھے اس حوالے سے جو ہے ایک کے بعد ایک ایگزیکٹو حکم نامہ جاری کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں WHO سے باہر نکل آؤں گا، وہ نکل آئے۔ انہوں نے کہا تھا میں پیرس ایگریمنٹ سے باہر نکل آؤں گا، وہ نکل آئے، انہوں نے اس پر سائن کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ میں صرف 2 جنس ہیں جن کو امریکی حکومت قبول کرے گی، ایک مرد اور ایک عورت، انہوں نے اس پہ بھی ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مردوں کو خواتین کے کھیلوں میں اور خواتین کے باتھ روم استعمال کرنے نہیں دی جائیں گے، اس کے ایگزیکٹو حکم نامے پر دستخط کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیشنل ایمرجنسی قائم کی جائے گی امریکی سرحد کے اوپر، اس پر بھی انہوں نے سائن کر دیا۔ دیوار کی تعمیر دوبارہ سے شروع ہوگی۔ پیرس معاہدہ ہے، اس پر پہلے بھی تنقید ہوتی رہی، گزشتہ دور میں بھی یہ نکل گئے تھے اس سے باہر۔ ابھی لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہوئی ہے، یقینی طور پر انوائرمنٹلسٹ جو ہیں وہ اس سب پر بھی تنقید کر رہے ہوں گے، کلائمیٹ چینج سے آپ خود کس حد تک متاثر ہیں اور اس سب کے باوجود آپ پیرس اکارڈ سے نکل رہے ہیں، اس کو لے کر کیا ہوا ہے؟ ٹرمپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جو مرضی کوئی بات کہتا رہے، ایون کہ ان کے اپنے مشیر بھی کوئی بات کہتے رہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ اور دیکھیے یہ پیرس ایگریمنٹ پہ بہت زیادہ ریزرویشن تھی، WHO سے باہر نکلے اس پہ ریزرویشن تھی۔ آپ دیکھیں نا، انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر ایک اور جاری کیا ہے، جو جب کووڈ-19 آیا تھا اس ملک کے اندر اور ریکارڈ اموات ہوئی تھی، اس وقت کئی لاکھ امریکیوں نے کووڈ ویکسین لگوانے سے انکار کر دیا تھا۔ پہلی تقریر میں اعلان کر دیا تھا۔
ویکسین سے جنہوں نے انکار کیا تھا ان کو نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا تھا. یہاں تک کہ پینٹاگون سے بھی کئی فوجیوں کو اس بات پہ نکالا گیا اور سرکاری اداروں سے کئی لوگوں کو اس بات پہ نکالا گیا کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ویکسین نہیں لگوائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ویکسین لگانے سے انکار کیا تھا دوبارہ سے ہائر کیا جائے گا, دوبارہ اسی جگہ پر ان کو نوکریاں دی جائیں گی اور گزشتہ 2-3 سال سے جو ان کی تنخواہیں بند تھی وہ بھی ان کو ادا کی جائیں گی. ٹھیک ہے جازب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت بریفلی آپ نے بات کی ہے. تو مختلف ریاستوں سے جو اٹارنی جنرل ہیں وہ خاص طور پر پیدائشی حق شہریت کے معاملے کو لے کر عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کو چیلنج کرنے کا اٹارنی جنرل نیویارسی نے بھی اعلان کیا ہے. تحریک انصاف جو بھی کہے جواب اگلے ہفتے ہی دیں گے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد رانا ثناءاللہ کا صاف جواب. وزیر اعظم کے مشیر نے کہا پی ٹی آئی مطالبوں کا جواب ذیلی کمیٹی تحریر کرے گی. ترجمان عرفان صدیقی نے بتایا جوڈیشل کمیشن پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا. ہماری میٹنگ میں 7 جماعتوں کے نمائندے شریک ہوئے. ارکان کی آراء قریب ہیں. کل دوبارہ میٹنگ ہوگی. کیسی رہی آج کی میٹنگ؟ حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے کچھ فائنل کیا ہے؟ سب کمیٹی بنائی ہے تو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے کا جواب تیار کرے گی. سر 7 دن کا وقت بانی پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اگر 7 دن کے اندر جوڈیشل کمیشن کا قیام نہیں ہوتا تو مذاکرات ختم کر دیے جائیں گے. وہ جواب جو ہے وہ دیں گے نیکسٹ میٹنگ میں. بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ اگر عندیہ نہ ملا جوڈیشل کمیشن کا تو چوتھا اجلاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, وہ جو کہنا چاہیں وہ کہیں. ہم جو جواب تیار کریں گے وہ تحریری طور پہ ان کی خدمت میں پیش کریں گے. رانا صاحب آپ نے کہا تھا کہ یہ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے پریس کانفرنس میں, جوڈیشل کمیشن بنائے گی حکومت؟ جواب تیار ہوگا تو اس سے پتہ چلے گا. جوڈیشل کمیشن بنے گا تو مذاکرات ہوں گے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا اعلان. کہا حکومت تحقیقاتی کمیشن بنانے کا عندیہ دے تو مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. بیرسٹر علی ظفر نے کہا ٹرمپ کے آنے سے اثر پڑے گا, غزہ میں بھی جنگ بندی ہو گئی. صحافی نے پوچھا کیا آرمی چیف اور بیرسٹر گوہر کی کوئی اور ملاقات ہو رہی ہے؟ علی ظفر بولے کیوں نون لیگ والوں کی پریشانی بڑھا رہے ہیں. اگر نہیں بناتی چوتھے اجلاس میں جائیں گے تو آپ کو تحریری جواب ملے گا. حکومت عندیہ دیتی ہے کہ یس ہم نے بنانا ہے, خان صاحب کی یہی انسٹرکشن ہے. جب خان صاحب کی انسٹرکشن آ جائے دیٹس فائنل ورڈ. اگر حکومت نے کہا کہ ہم بنا رہے تو پھر تو جائیں گے. اگر حکومت کمیشن بنا نہیں رہی تو اجلاس تو نہیں ہوگا. ٹرمپ کا آنا تو دنیا کو بہت بڑا اثر ہوگا. ابھی وہ آئے بھی نہیں تو غزہ میں سیز فائر ہو گیا ہے. ہم ایکسپیکٹ کریں گے دنیا کی کوئی بھی ملک جو ہے ہماری سیاست میں, ہماری انٹرنل افیئرز میں مداخلت نہ کرے. سننے میں آیا کہ ایک اور ملاقات ہونے جا رہی ہے بیرسٹر گوہر سے آرمی چیف کی. اور پریشانی کر رہے ہیں آپ پی ایم ایل کے تھینکس. اطلاعات ہیں بیرسٹر گوہر نے میٹنگ کے بعد آرمی چیف سے درخواست کی تھی, اس لیے الگ ملاقات ہوئی, لیکن کوئی بیک ڈور بات چیت نہیں ہو رہی. وہاں سے یہی کہا گیا سیاسی باتیں سیاست دانوں سے کریں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. ایک سوال پر کہا مذاکرات کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, ڈیڈ لائن دے کر مذاکرات نہیں ہو سکتے. پی ٹی آئی نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے جس پر سب کمیٹی بنا دی ہے. جسٹس منصور علی شاہ محترم جج ہیں, انہیں حکومت کے خلاف کیس نہیں سننے چاہیے. مذاکرات تو اسی طرح سے ہوتے ہیں, کوئی حکم تو نہیں ہوتا, بات ڈائیلاگ سے چلتی ہے, ڈیڈ لاگ سے تو نہیں چلتی. آج چیئرمین گور صاحب نے کہہ دیا نا کہ جی ہمیں تو خان صاحب کا حکم ہے, اگر یہ کمیشن پہ اگری کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھے, ورنہ چوتھی نشست نہیں ہوگی. انہوں نے کہا اتنا آپ کو مارجن دیا گیا, کم از کم اشارہ دے دیں گے, ہم بنا دیں گے, پھر ہم ڈیٹیلز پہ بات کر لیں گے. اگر آنکھ کے اشارے سے بات بن سکتی ہے تو میں آنکھ کا اشارہ کر دیتا ہوں, تو میٹنگ کرے چوتھی ہمارے ساتھ. پھر آرمی چیف نے گور صاحب سے علیحدہ ملاقات کی کیوں؟ میٹنگ میں اگر کوئی ایک پارٹیسپینٹ اٹھ کے کہے کہ جی میں نے کوئی علیحدہ بات کرنی ہے, کوئی بندہ پھر یہ کہے کہ جی میں نے آپ کی بات نہیں سننی, تو یہ مناسب نہیں ہے. جو معلوم ہوا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی مذاکرات کہہ لیں وہ نہیں ہو رہے. کیا ہے منصور علی شاہ ابھی تک ناراض ہیں کہ وہ چیف جسٹس نہیں بنے؟ لگتا ہے کہ وہ ناراض ہیں. منصور علی شاہ صاحب کو بڑے معزز اور بڑے محترم ہیں, انہیں تو گورنمنٹ کے خلاف جو کیس ہے سننا ہی نہیں چاہیے. تیسری نشست میں ہی واضح کر دیا تھا کہ ہم یہاں کمیٹی کھیلنے نہیں آئے. سادہ سی بات ہے, ملک میں کمیشن آف انکوائری بنتے رہے ہیں, قانون موجود ہے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو. کہا حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان نہیں کرے گی تو اگلی نشست نہیں ہوگی. حکومت پہلے کمیشن بنانے کا اعلان کرے, تفصیلات پر بعد میں بات ہوگی. پہلے گورنمنٹ اناؤنس کرے کہ الیکشن یہ کمیشن بنے گا, اس کے بعد آپ لوگ بیٹھیں گے, اور اس کے شارٹ آف دیٹ نہیں بیٹھیں گے. ایسے ہی ہے, جو ہماری تیسری نشست تھی اس میں یہ بالکل بات وضاحت سے بتا دی گئی تھی کہ ہم یہاں کمیٹی کھیلنے نہیں آئے. یہ ایک بہت ہی بنیادی اور سادہ بات ہے. اس ملک میں کمیشن آف انکوائری بنتے رہے ہیں. اگر گورنمنٹ اناؤنس نہیں کرتی کمیشن بنانے پہ تیار ہیں تو پھر اگلی سٹنگ نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے, پہلے ان پرنسپل یہ اعلان ہو جائے کہ ہم بنا رہے ہیں, اس پہ ہمیں اتفاق ہے, پھر ڈیٹیلز کی بات ہو سکتی ہے. اسکیل آف 1 to 10
آپ کتنے ہوپفل ہیں کہ جینوئنلی لیگل گراؤنڈز پہ فیصلے ہوں گے؟ میں بالکل ہوپفل نہیں ہوں. اب خان صاحب کے جو کیسز اب آپ نے اپیل ڈالی ہے یہ 14 سال کی سزا کے خلاف, when do you expect to be heard? Because ہم یہ بھی باتیں سن رہے ہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے روٹین میں لگے کیس. اگر اس مقدمے میں ان کی کنوکشن سسپینڈ ہو جاتی ہے تو پھر دیگر جو مقدمات ہیں ان کو دیکھنا ہوگا, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, یہ معاملہ چلے گا. کمیشن بنانا ہے تو 2014 والے دھرنے کی تحقیقات کے لیے بھی بنائیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا تحریک انصاف کو جواب, کہا خلوص کی کمی ہو تو مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. ٹرمپ کے آنے سے امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. دھرنے سے یہ کمیشن بنانا چاہیے. دھرنا کیوں ہوا, اس کے بعد جے آئی ٹی کیوں بنی, میاں نواز شریف کو کیوں گھر بھیجا گیا, آر ٹی ایس کیوں ڈاؤن ہوا, یہ سارے جو ہے نا یہ واقعات جو ہیں سب کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں یہ بھی شامل کر لیں. 9 مئی ہے اور 26 نومبر. مذاکرات کرنا اچھی بات ہوتی ہے, رزلٹ نکل آئے تو اور اچھی بات ہوتی ہے, لیکن اس میں خلوص کی اگر کمی ہو تو پھر رزلٹ تو نہیں نکلتا. یا مشروط کیے جائیں تو وہ بھی رزلٹ نہیں نکلتا. پاکستانی سیاست کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا. لاہور میں نجی یونیورسٹی کی گولڈ میڈلسٹ طالبہ سے مبینہ زیادتی, پولیس نے 3 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. مقدمہ گینگ ریپ کی دفعات کے تحت ویمن پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا. ایف آئی آر میں متاثرہ لڑکی نے موقف اختیار کیا کہ ملزم نے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بنایا. متاثرہ لڑکی لاہور کی نجی یونیورسٹی میں ایم فل کی طالبہ اور گولڈ میڈلسٹ ہے. پولیس کا کہنا ہے متاثرہ طالبہ کو مکمل قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا. کراچی کے علاقے اورنگی پیر آباد سے لاپتہ ہونے والا 14 سال کا مبشر لیاری سے مل گیا. سر سید کے علاقے سے صبح لاپتہ ہونے والی 4 سالہ بچی کو بھی پولیس نے ڈھونڈ نکالا. پیر آباد سے 17 جنوری کو لاپتہ ہونے والے 10 سالہ ذہنی معذور ایان کا تاحال کچھ پتہ نہیں چل سکا. پولیس نے بتایا اورنگی پیر آباد سے مبشر 10 جنوری کو مدرسے جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا. لیاری سے ملنے والے بچے نے بتایا گھر والوں سے دور رہنے کے لیے دکان پر کام کر رہا تھا. دوسری جانب سر سید تھانے کی حدود میں 4 سال کی نادیہ گھر کے باہر کھیلتے ہوئے لاپتہ ہو گئی تھی. نادیہ کو پولیس نے ڈھونڈ نکالا. بچی کو والدین کے حوالے کر دیا گیا. کراچی کے علاقے گارڈن سے 2 بچوں کے اغوا ہونے کا معاملہ, 8 روز گزر گئے, کوئی سراغ نہ ملا. ترجمان سندھ حکومت سیدہ تحسین عابدی نے بتایا چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر تلاش کا کام جاری ہے. رپورٹ کر رہے ہیں عدنان راجپوت. کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ 2 بچوں کا تاحال کچھ پتہ نہ چل سکا. بچوں کی تلاش کے لیے سندھ حکومت نے بھی ایکشن تیز کر دیا. ترجمان سندھ حکومت سیدہ تحسین عابدی کے مطابق کیس کو جلد حل کرنے کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت ہے. پولیس نے گرینڈ آپریشن کی تیاریاں کر لی ہیں. جس طرح پولیس اپنی 100% ایفرٹ کر رہی ہے اور آج بھی رات میں ایک بڑا گرینڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں ایس ایس پی صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ, جس میں 8 ایس ایچ اوز اور 2 ڈی ایس پیز جو ہیں وہ اس آپریشن میں کا پارٹ بنیں گے. تو وی آر ویری ہوپ فل جی کہ یہ بچوں کو ہم جلد ہی ریکور کرا سکیں گے. ایس ایس پی سٹی عارف عزیز کا کہنا ہے کہ 20 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا. لیاری سے ہم نے کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا تھا, ان کو ہم لے کر آئے, ان کو انویسٹیگیٹ کیا. کنٹینیو ہمارا آپریشن چل رہا ہے اور یہ تقریباً 30-40 لوگوں تک پہنچ چکا ہے. سندھ پولیس کی طرف سے اعلان بھی کیا کہ جو ہماری مدد کرے گا ہم اس کو 5 لاکھ روپے کا انعام بھی دیں گے. ترجمان سندھ حکومت نے بتایا کہ کیس کے حوالے سے پولیس کو مثبت لیڈ ملی ہے, جلد کیس حل کر لیا جائے گا. کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ عدنان راجپوت, ARY نیوز کراچی. نارتھ کراچی میں پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈکیتوں کی ہلاکت. مارے گئے تینوں افراد اجرتی قاتل اور جرائم پیشہ نکلے. پولیس نے تفتیش کا دائرہ کراچی سے لاہور تک پھیلا دیا. متاثرہ دکانداروں کا بیان بھی سامنے آ گیا. رپورٹ کر رہے ہیں سلمان لودھی. پیپلز پارٹی کو چولستان میں نہریں نکالنے پر سخت اعتراض. سینیٹر شہری رحمان نے کہا صحرا کی ہریالی کے لیے سندھ بنجر کیا جا رہا ہے. کراچی میں پانی پر چھینا جھپٹی ہو رہی ہے. عمر کوٹ, بدین اور ٹھٹھا میں زمین پر دراڑیں پڑ گئیں. رہنما نون لیگ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا پنجاب اپنے حصے کے پانی سے نہریں نکالے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ان کی بات پر سینیٹر شہری رحمان چراغ پا ہو گئیں. بولیں جب پانی نکال لیا جاتا ہے تو واپس نہیں آتا. ارسا کے اعداد و شمار مشکوک ہیں. سندھ میں موٹر ویز نہ بننے پر سندھ اسمبلی میں وفاق پر کڑی تنقید. سینئر پی پی رہنما نثار کھوڑو نے کہا سندھ پورے ملک کو چلاتا ہے, ملک بھی چلائیں اور مار بھی کھائیں. موٹر وے نہیں, سرکولر ریلوے نہیں, RBOT, ادھر نہروں پر نہریں نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں.
صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے کہا کراچی حیدرآباد سپر ہائی وے میں موٹر وے والی کوئی بات نہیں، حیدرآباد موٹر وے کے لیے بار بار درخواست کی، وفاقی حکومت کان ہی نہیں دھرتی۔ کرم کی ضلعی انتظامیہ نے ٹل پارا چنار روڈ ایک ہفتے کے لیے بند کر دی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے لوور کرم کے کئی علاقوں میں سرچ آپریشن کے باعث سڑک بند رہے گی، نقل مکانی کرنے والوں کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ادھر مندوری کے مقام پر دھرنا جاری ہے، مرکزی شاہراہ 113 روز سے بند ہے۔ امدادی سامان لے کر 22 ٹرکوں پر مشتمل قافلہ ہنگو پہنچ گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری سے گورنر ہاؤس کراچی میں روانڈا کی ہائی کمشنر کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ گورنر کامران ٹسوری نے کہا پاکستان روانڈا سے تجارت میں اضافہ کرنے کا خواہش مند ہے، روانڈا کے سرمایہ کار منافع بخش شعبوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ روانڈا کی ہائی کمشنر نے کہا روانڈا کے پاکستان سے تعلقات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، روانڈا کے سرمایہ کار مختلف شعبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہائی کمشنر نے امید کی گھنٹی، روشن ڈرائیو اور آئی ٹی مارکی کا دورہ بھی کیا۔ گورنر کامران ٹسوری کے اقدامات کی تعریف کی۔ خبر صفدرآباد سے، جہاں نواحی علاقے میں 80 سالہ بیوہ خاتون کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا ہے۔ طارق عاجز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ جی طارق بتائیے۔ جی بالکل جی، یہ صفدرآباد کا علاقہ ہے، ڈابا قریبی گاؤں آتے، وہاں ایک 80 سالہ بیوہ اکیلی گھر میں رہ رہی تھی، تو یہ ملزم اچانک رات کو دیوار پھلانگ کر داخل ہوا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کا گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا۔ پولیس نے جو ہے نا مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر یہ کہ وزیر اعظم کا غزہ کی تعمیر نو میں کردار ادا کرنے کا اعلان۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا غزہ میں اسرائیل نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی، تعمیر نو میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا بلوچستان میں قتل و غارت گری پاکستان سے دشمنی ہے۔ مارکو روبیو امریکہ کے نئے وزیر خارجہ بن گئے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے مارکو روبیو سے عہدے کا حلف لیا، اس کے بعد وہ ٹرمپ کابینہ کے پہلے رکن بن گئے۔ امریکی سینٹ نے نئے وزیر خارجہ کی توثیق کی تھی۔ نئے امریکی وزیر خارجہ محکمہ خارجہ پہنچے تو والہانہ استقبال کیا گیا۔ اپنے پہلے خطاب میں کہا میرے والدین کیوبا سے تعلق رکھتے ہیں، امریکہ کے مفادات کا تحفظ اولین ترجیح ہوگی۔ وزیر داخلہ کی امریکی صدر کی حلف برداری کے بعد کیپٹل ون ارینا آمد۔ محسن نقوی کو خصوصی پروٹوکول میں کیپٹل ون ارینا ہال میں لایا گیا۔ وزیر داخلہ نے پہلی نشست پر بیٹھ کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب سنا۔ وزیر داخلہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی، کہا آج امریکہ کے لیے ایک تاریخی دن ہے، صدر ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کا نیا باب شروع ہوگا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔